بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام طب نبوی کے سلسلے کا ہے، جو ہم پانی کے موضوع کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو ماء البحر یعنی سمندر کے پانی کے اوپر کچھ معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آ جائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا ہے، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انتہائی نمکین، کھاری اور بہت کڑوا بنایا ہے تاکہ اس سے خشکی پر رہنے والے انسانوں اور حیوانوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ پانی ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اس میں بہت سے جاندار رہتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی مر جاتے ہیں، انہیں مٹی میں دفن نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کا پانی میٹھا ہوتا تو ان حیوانات کے متواتر رہنے اور مرنے کی وجہ سے متعفن ہو جاتا اور لاشوں سے بھر جاتا۔ پھر اس کا اثر ہوا پر بھی پڑتا جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں ہوا بھی بدبو ہو جاتی اور ساری دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اسے نمک کا ذخیرہ بنا دیا، جس میں سارے جہان کے مردار علائشیں اور مردے بھی ڈال دیے جائیں، تب بھی اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ جب سے سمندر کی تخلیق ہوئی ہے، تب سے نظام عالم ختم ہو جانے تک اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کے باوجود یہ متغیر نہیں ہوگا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے سمندر کو کھاری بنایا گیا ہے۔ اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ اس کی زمین کھاری اور نمکین ہے۔ سمندر کے پانی سے غسل کرنے سے بہت سی جلدی بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں، لیکن اسے پینے سے کئی داخلی اور خارجی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دست لگ جاتے ہیں، جسم دبلا ہو جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اور بھی کئی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ سمندر کا پانی پینے سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، لیکن یہ سمندر کے پانی سے نہانے سے کئی بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے استعمال میں لانے کے جو پرانے طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن آج کل مشینری دور ہے۔ اس مشینی دور میں بہت بڑی بڑی ریفائنریاں لگی ہوئی ہیں، جو سمندر کے کنارے بہت بڑے بڑے شہر آباد ہیں۔ سمندر کے پانی کو صاف کر کے اس میں سے نمک بھی بنایا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اور اس پانی کو ریفائنریوں سے ریفائن کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو پرانے دور کے چند طریقے بتا رہا ہوں۔ فلٹر کرنے کے طریقے: سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانے کے کئی طریقے ہیں جن سے اس کی مضرت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سمندری پانی ایک ہنڈیا میں ڈالا جائے، پھر سرکنڈوں پر تازہ دھنی ہوئی اون لپیٹ کر انہیں ہنڈیا کے منہ پر رکھ دیا جائے۔
हंडिया के नीचे आग जला दी जाए। इस तरह पानी से भाप उठ कर ऊन में जज्ब होती चली जाएगी। जब ज्यादा भाप जमा हो जाए तो ऊन को दूसरे बर्तन में निचोड़ लिया जाए। ये अमल जारी रखा जाए हत्ता के मतलूबा मिकदार में पानी हासिल हो जाए। ऊन में बुखारात की सूरत में साफ पानी आ जाएगा और गैर ज़रूरी मादे हंडिया ही में रह जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि समंदर के किनारे एक वसी गड्ढा खोद लिया जाए। समंदर का पानी रिस रिस कर उसमें जमा हो जाएगा। उसके करीब एक और गड्ढा खोदा जाए। पहले वाले गड्ढे से पानी रिस रिस कर उस दूसरे गड्ढे में जमा हो जाए और उसके बाद तीसरा गड्ढा खोदा जाए। उस दूसरे गड्ढे से पानी रिस रिस कर और उस तीसरे गड्ढे में जमा हो जाए। इसी तरह इतने गड्ढे खोदे जाएं, आखिरी गड्ढे में बिल्कुल साफ पानी मीठा जमा हो जाएगा। अगर कभी गदले पानी से वास्ता पड़े तो साफ करने का तरीका यह है कि इसमें खुबानी की गुठलियां या सागवान की लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दें या एक जलता हुआ अंगारा डालें जो उस पानी में बुझ जाए, या ऐसे पानी में गिल अरबनी या गंदम के सत्तू डाल दें। इस तरह गाद बैठ जाएगी और पानी का गदलापन खत्म हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।